آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے سورہ کوثر کا وظیفہ، جو نہایت ہی آسان اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سی صورت ہے، جو ہمارے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک تقریباً سب کو ہی یاد ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی اس صورت میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، یا پھر روزی روٹی میں، رزق میں برکت کے لیے بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، تو آپ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی صورت کا بھی وظیفہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی میں خوب برکتیں، سعادتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کن کن مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں سے، حاسدوں سے، جادوگروں سے، شریروں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کی اس چھوٹی سی سورت کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تمام قسم کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے گا، یعنی دشمنوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 2، اولاد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، چاہے لڑکا کی خواہش ہو یا پھر لڑکی کی، یا پھر آپ کے یہاں اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، خود کی حفاظت اور زندگی میں برکت کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے یا پھر چوری سے بچنے کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، حافظہ کو مضبوط کرنے اور ذہن کو کھولنے کے لیے، اگر آپ کو کچھ یاد کرنے میں مشکل ہوتا ہے یا پھر جلدی یاد نہیں ہوتا، یا پھر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کے لیے یہ سورت ایک بہترین تحفہ ہے۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار ہے، من پسند کے رشتے کے لیے مددگار ہے۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں میں پسند کرتا ہوں وہاں شادی ہو جائے، تو اس کے لیے، اس مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار، چاہے گھر والوں کے دلوں میں محبت کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے۔ نمبر 8، ہر طرح کی جائز حاجت یا خواہش کو پورا ہونے کے لیے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ فائدے تبھی حاصل ہوں گے جب آپ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں گے۔ آخرکار اس وقت ایسا کیا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو کفار مکہ، ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل، ان کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے لیے آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ابتر کہہ کر، ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، یعنی کوئی لڑکا نہیں ہے، جب فوت ہوگا، جب انتقال کر جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھے۔ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے، اور یہ سورت زندہ مثال ہے۔ تو یہاں پر آپ قرآن کریم کی اس سورت کو سنیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ یہ وظیفہ کیسے کریں گے؟ جو بھی آپ کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی حاسد ہے، کسی بھی طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سورت کو پڑھ کر آپ ان تمام قسم کی شرور و فتن سے بچ سکتے ہیں۔ اس سورت کو، اس وظیفہ کو کیسے کریں گے؟
صبح فجر کی نماز پڑھ کر اس وظیفہ کو کریں یا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر اس وظیفہ کو کریں۔ پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، پھر درمیان میں یعنی بیچ میں 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جس وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے حساب سے، چاہے فجر کے بعد ہو یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ہو، آپ پڑھیں۔ جن کو اولاد کی خواہش ہے یا ان کے یہاں بچے زندہ نہیں رہتے تو فجر کی نماز کے بعد 41 دن تک کثرت سے اس سورت کو پڑھے۔ کثرت سے مراد پورے دن میں اگر آپ 300 دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کو کثرت کہا جاتا ہے۔ تو آپ فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 300 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، یا پورے دن میں چلتے پھرتے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن کا ذہن کمزور ہے، وہ اپنے حافظہ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ذہن کو کھولنا چاہتے ہیں، تو 129 مرتبہ پڑھ کے اس سورت کو کسی بھی چیز میں دم کر کے، کھانے پینے کی چیزوں میں دم کر کے کھائیں یا پیے۔ جو کسی کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو 129 دفعہ پڑھ کے کھانے پینے کی چیزوں میں پڑھ کے دم کر کے ان کو کھلائیں یا پلائیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اس سورت کو پڑھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کی ایک حرف کو پڑھنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ ویسے سورہ کوثر میں بھی بہت سارے حروف ہیں، اگر آپ اس کو لگاتار پڑھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ تعداد ہوں گی اور اس سے آپ کو بے شمار ثواب ملے گا، اور اس سے آپ کی زندگی میں ویسے ہی خوشحالی آ جائیں گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں چھپا کر رکھی ہیں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔